مجھے یہ لڑکی چاہیے، شاذم نے روتی چلاتی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے رانی بائی کو حکم دیا۔ وہ کئی دن بعد کوٹھے پر آیا تھا۔ وہ یہاں آنے والا سب سے امیر اور ہینڈسم مرد تھا۔ رانی بائی اسے اسپیشل پروٹوکول دیتی تھی۔ ارے صاحب، یہ لڑکی آج ہی آئی ہے، اس کو قابو کرنے میں دن لگیں گے، آپ کوئی اور؟ نہیں، مجھے یہی چاہیے۔ یہ لو 5 لاکھ کا چیک۔ رقم دیکھتے ہی رانی نے لڑکی کو شاذم کی گاڑی میں پہنچانے کا حکم دیا۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ پچھلی نشست پر چیخ رہی تھی۔ اچانک شاذم نے سنسان سڑک پر گاڑی روک دی اور اتر کر پاس آیا۔ ڈرو نہیں، میں ایس پی شاذم لغاری ہوں۔ رات کی سیاہی 4 سو پھیل کر سناٹا طاری کر رہی تھی اور اسی سیاہی میں شہر سے ذرا فاصلے پر بدنام زمانہ گلیوں میں زندگی جیسے جاگ سی گئی تھی۔ کوٹھے کی رنگین روشنیاں، اندر تیز موسیقی، کہکہوں اور سستے عطر کی ملی جلی بو کے درمیان زرق برق لباس میں ملبوس تھڑکتی لڑکیاں فضا میں گھٹن پیدا کر رہی تھیں۔ دفتن وہاں ایک روتی بلکتی لڑکی لائی گئی، جیسے وہاں نامناسب لباس پہنائے لایا گیا تھا۔ وہ مسلسل مزاحمت کرتی ہوئی خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی سب کے درمیان سے بھاری روبدار آواز ابھری، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ بھاری اور سرد آواز سے پل بھر کے لیے پورے ہال میں سکوت چھا گیا۔ رانی بائی نے چونک کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ کالے لباس میں ملبوس شاذم لغاری صوفے پر بے نیازی سے بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیوں میں دبے سگار سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ سب کچھ ملا کر اسے روبدار شخصیت بنا رہے تھے۔ مخاطب وہ بائی سے تھا، مگر نظریں محفل میں سمٹی اس لڑکی پر جمی تھی جو خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاذم صاحب، یہ لڑکی ابھی ہی آئی ہے، بہت ضدی ہے، اسے قابو ہونے میں وقت لگے گا، آپ کہیں تو کوئی اور؟ میں نے کہا مجھے یہی چاہیے۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ بلند اور لہجہ برف کی سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ رانی بائی نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں آنے والا سب سے امیر اور ہینڈسم مرد اور بااثر شخصیت کا مالک تھا۔ مگر صاحب، شاذم نے جیب سے چیک نکال کر میز پر رکھا۔ 5 لاکھ۔ رقم دیکھتے ہی رانی بائی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارے کیوں نہیں صاحب، ابھی بھیجتی ہوں۔ انداز لجاتا ہوا تھا۔ 2 عورتیں فوراً اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئیں۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس کی خوف سے لرزتی آواز سن کر بھی شاذم کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ یکدم ہی موسم نے رنگ بدلا اور تیز بارش شروع ہوئی۔ انہوں نے لڑکی کو جلدی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکا دے کر بٹھایا اور بھیگنے سے بچنے کے لیے اندر کی طرف بھاگی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر لاک بند تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ سسکیوں کے بیچ بے ربط سا بول رہی تھی۔ شاذم خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، جیسے اسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو۔ کچھ دیر بعد سنسان سڑک پر پہنچ کر اس نے اچانک بریک لگائی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو لڑکی خوفزدہ ہو کر مزید خود میں سمٹ گئی۔ شاذم آہستہ سے گاڑی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھول کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بارش اب پھوار بن کر برس رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں اس کا چہرہ مزید سخت لگ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ اور جسم کے سارے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ لڑکی فوراً پیچھے کی جانب سرک گئی۔ پلیز، خدا کے لیے، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دو، بھیگی اور کپکپاتی آواز میں التجا کر رہی تھی۔ شاذم نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جو اس نے ڈیش بورڈ اپنی جیب میں ڈالا تھا۔ ڈرو نہیں، میں ایس پی شاذم لغاری ہوں۔ آواز از حد سنجیدہ تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ پکڑا اور دیکھنے لگی، پھر آنکھوں میں بے یقینی لیے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر بعد اس بے یقینی کی جگہ کئی سوال ابھرے۔ وجود اب بھی خوف کے زیر اثر لرز رہا تھا۔ لڑکی نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے، تبھی وہ ٹوک گیا۔ ابھی نہیں، چلو جلدی سے آگے آ کر بیٹھو۔ وہ حکم سناتا پیچھے ہٹا۔ وہ لڑکی ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی اور شک کے سائے تھے۔ جیسے ہی شاذم نے اسے آگے بیٹھنے کا حکم دیا اور خود پیچھے ہٹا، اس نے موقع غنیمت جانا۔ جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ کسی پر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے نزدیک جو پولیس افسر کوٹھے کی زینت بن سکتا تھا، تو اس سے بھلائی کی امید رکھنا نادانی تھی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس نے پاس کھڑے شاذم کو زوردار دھکا دیا، اندھیرے کی جانب بھاگی۔ اسے بس اپنی جان بچانی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بارش کی وجہ سے پھسلن تھی اور اس کے قدموں میں پہنی ہیل سے اسے بھاگنے میں دقت ہو رہی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر ہی وہ بری طرح لڑکھڑائی اور بیچ سڑک پر گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل گری۔ اس کے غیر متوقع صورتحال سے شاذم کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ لڑکی نے سڑک پر گرے ہوئے لرزتے وجود کے ساتھ سر اٹھایا تو آنکھوں میں غصہ لیے شاذم کھڑا تھا۔ شاذم نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ لڑکی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انجانے خوف کے تحت اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔
اس کے گھٹنوں اور کوہنیوں سے سڑک پر رگڑ کھانے کی وجہ سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ جب میں آپ کو اپنے بارے میں بتا چکا ہوں تو پھر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاہزم کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ آپ بھی تو کوٹھے پر جاتے ہیں، وہاں ایک پولیس والے کا کیا کام؟ لڑکی نے بھیگے لہجے میں اپنا خوف بتایا۔ شاہزم کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری مگر لہجے میں ایک عجیب سی بیزاری آ گئی۔ محترمہ، اگر میں نے کچھ غلط کرنا ہوتا تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتا کہ میں پولیس والا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ کوٹھے پر جانے والا ہر انسان برا ہی ہو۔ اس کے لہجے میں برف سی ٹھنڈک تھی۔ اس کا یوں دو ٹوک جواب دینے پر لڑکی کے چہرے پر شرمندگی بھرے تاثرات ابھرے۔ شاہزم ہنوز اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اپنا ہاتھ شاہزم کی گرفت میں دیکھ کر اس نے غیر محسوس انداز میں چھڑایا۔ خود کو یوں نمایاں ہوتے وجود سے ایک غیر مرد کے سامنے کھڑے دیکھ کر وہ بہت غیر آرام دہ اور برہنہ محسوس کر رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے بال بھی گیلے ہو کر چہرے سے چپک رہے تھے۔ شاہزم نے اس کی حالت بھانپ لی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف مڑا اور وہاں سے ایک بڑی شال نکال کر لایا اور اس کی طرف بڑھائی۔ اسے خود پر لپیٹ لو۔ لڑکی نے شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور خاموشی سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاہزم نے گاڑی سٹارٹ کی اور کچھ دیر بعد ایک بلند و بالا بلڈنگ کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ اترے۔ شاہزم نے دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہیل پہنے بمشکل چل رہی تھی کہ اچانک توازن کھو بیٹھی۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے برابر میں چلتے شاہزم کے بازو کا سہارا لیا۔ شاہزم کی نظریں فوراً اس کے ہاتھ کی جانب گئیں جس نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ لڑکی نے جیسے ہی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھا شرمندگی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کوئی بات نہیں، آپ سہارا لے سکتی ہیں۔ شاہزم نے غیر متوقع نرمی سے اسے پیشکش کی۔ لڑکی نے جھجکتے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی، مگر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ شاہزم نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی نظر ان ہیلز پر پڑی جو اس کے پاؤں میں بری طرح چبھ رہی تھی اور زخم گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، پھر افسوس بھری نظر اس پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ 1 گھنٹہ زمین پر ٹکائے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی شاہزم نے اس کے پیروں کی جانب ہاتھ بڑھایا وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ اسے یوں خوفزدہ دیکھ کر شاہزم کی پیشانی پر انگنت بل پڑ گئے۔ وہ اب بھی اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا خوفزدہ ہونا شاہزم کو کسی حد تک ناگوار گزرا تھا۔ محترمہ، میں محض آپ کے جوتے اتار رہا ہوں، اس نے گویا وضاحت دی۔ نہیں، میں خود اتار لوں گی، اس کی گھبرائی ہوئی آواز میں واضح لرزش تھی۔ اگر آپ نے خود اتارنے ہوتے تو اب تک اتار چکی ہوتی، یوں اب تک خود کو تکلیف نہ دے رہی ہوتی، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جتایا۔ پلیز اب سکون سے کھڑی رہیں اور مجھے مدد کرنے دیں۔ شاہزم کے لہجے میں نرمی اور سختی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنا پاؤں آگے بڑھایا۔ شاہزم نے اس کا زخمی پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا اور بڑی مہارت سے ہیل کی سٹرپس کھولنے لگا۔ دونوں جوتے اتار کر اس نے قریب پڑے ڈسٹ بن میں پھینکے اور پھر اپنے جوتے اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ آپ یہ پہن لو۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اس نے دوبارہ انکار کیا۔ شاہزم اب سچ میں بیزار ہوا۔ کیا آپ کا ہر بات پر بحث کرنا ضروری ہے؟ کیا آپ خاموشی سے بات نہیں مان سکتی؟ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور چپ چاپ اس کے بڑے جوتوں میں اپنے چھوٹے سے پیر ڈال دیے۔ شاہزم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ ان جوتوں کے بڑے سائز کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہوئے اور آہستہ قدم اٹھاتی لفٹ تک پہنچی۔ شاہزم نے تیسری منزل کا بٹن دبایا۔ جیسے ہی لفٹ چلی، نورین کو حبس اور گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر پسینہ چمکنے لگا اور سانسیں اکھڑنے لگی۔ آر یو اوکے؟ شاہزم نے اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر پوچھا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، سانس نہیں آ رہی۔ اس نے سانس کھینچ کر لینے کی کوشش کی۔ ریلیکس، ڈرے نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، شاہزم نے اسے تسلی دینے والے لہجے میں کہا۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں اور آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھریں۔ اس نے بنا کوئی مزاحمت کیے شاہزم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور آنکھیں میچ لی۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی ایک کلک کی آواز کے ساتھ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ وہ شاہزم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تیزی سے باہر کی طرف بھاگی اور کھلی فضا میں پہنچ کر گہرے سانس لینے لگی۔ جب سانس کچھ بحال ہوئی اور دل کی دھڑکن قابو میں آئی تو اس نے ہوش آنے پر اپنی بند آنکھیں کھولی۔ اپنا ہاتھ اب بھی شاہزم کی مضبوط گرفت میں دیکھ کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں اب بھی زمین پر جمی تھیں۔ کوئی بات نہیں، شاہزم نے مختصر جواب دیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے سامنے والے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہزم نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، وہاں کی پرسکون فضا اور ایک خاص مہک نے اس کے اعصاب پر چھائے تناؤ کو جیسے پگھلا کر رکھ دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کوٹھے کی اس گھٹن زدہ اور کراہت آمیز ماحول کو یاد کر کے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ آپ یہاں بیٹھیں، شاہزم نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود سامنے والے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹراؤزر اور شرٹ تھی۔ فی الحال آپ یہ پہن لیں، ابھی کے لیے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔
ساتھ والے کمرے میں جا کر آپ فریش ہو سکتی ہیں۔ اس نے خاموشی سے شاذم کے ہاتھ سے لباس لیا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد باہر آئی تو شاذم میز پر 2 کپ چائے لگا چکا تھا اور وہیں فرسٹ ایڈ باکس بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی وہی شال خود پر لپیٹے ہوئے تھی جو شاذم نے اسے سڑک پر دی تھی۔ شاذم نے اسے دیکھ کر میز کی طرف اشارہ کیا۔ آپ یہ چائے لے لیں، مگر پھر اس کے بالوں سے ٹپکتی ہوئی پانی کی بوندوں کو دیکھ کر بولا، پہلے آپ میرے والے روم میں ڈرائر رکھا ہے اس سے اپنے بال خشک کر لیں ورنہ آپ بیمار ہو سکتی ہیں۔ انداز میں بے ساختہ فکر امڈی وہ شاذم کے کہنے پر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ سادہ مگر انتہائی نفیس تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی جو شاذم کی نفاست طبیعت کی عکاسی کر رہی تھی۔ ڈرائر سے بال خشک کرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واپس لاؤنج میں آئی۔ بیٹھ جائیں، شاذم نے کہا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی۔ گرم چائے نے اسے واقعی بہتر محسوس کرایا۔ چائے ختم ہوئی تو شاذم نے فرسٹ ایڈ باکس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ مرہم لگا لیں، میں دوسرے کمرے میں ہوں۔ اگر کچھ کھانا ہو تو فریزر میں سب رکھا ہے، آپ لے سکتی ہیں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں ساتھ والے کمرے میں ہوں، بلا لیجیے گا۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھا اور اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھی تھی کہ یادوں کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اپنی سہیلی کے کہنے پر ایک پارٹی میں آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جسے وہ دوست سمجھ رہی ہے وہ دوست نہیں بلکہ ایک شکاری ہے۔ ان تلخ یادوں کے بوجھ تلے سے سکتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ باہر خاموشی کا راج تھا، صرف بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا کر ایک مبہم سا شور پیدا کر رہی تھی۔ شاذم اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے صوفے پر یوں سوتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا، خاموشی سے اسے کمرے سے کمبل لا کر اس کے گرد لپیٹا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کل کا دن بہت اہم تھا، اسے اس بدنام زمانہ کوٹھے پر چھاپا مار کر اس گندے دھندے کی جڑیں کاٹنی تھی۔ شاذم ساری رات کام کرتا رہا۔ صبح جب وہ نماز پڑھ کر واپس آیا تو وہ ہنوز گہری نیند میں تھی۔ اس نے کچن کا رخ کیا اور انتہائی احتیاط سے ناشتہ بنانے کی تیاری کرنے لگا، مگر تبھی ایک برتن ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ برتن گرنے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اوپن کچن میں اس کے سامنے شاذم کھڑا تھا، جس کا چہرہ صبح کی روشنی میں مزید پروقار لگ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر بال سمیٹے اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، سوری، میری وجہ سے آپ کو زحمت ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں میں اتنا سو گئی، میں عام طور پر اتنا نہیں سوتی، نہ جانے کیوں۔ اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ کوئی بات نہیں، میں ناشتہ تیار کر رہا ہوں، آپ تب تک فریش ہو جائیں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ میں آپ کی مدد کروں؟ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے جھجکتے ہوئے پیشکش کی۔ شاذم نے اسے ایک نظر دیکھا۔ کیا تمہیں ناشتہ بنانا آتا ہے؟ جی، میں بنا لیتی ہوں، اس نے اعتماد سے جواب دیا اور کچن کی طرف بڑھی۔ شال سنبھالتے ہوئے وہ کچن میں آئی تو شال ڈھلک کر نیچے جا گری۔ دونوں ہوئے بیک وقت اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکے۔ شاذم نے شال اٹھا کر پھر سے اس کے گرد لپیٹ دی۔ اس کے بعد شاذم باہر صوفے پر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا اور سر پیچھے کی جانب گرا دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لڑکی شال اتار کر کام کرنے لگی۔ باہر بیٹھے شاذم نے آنکھیں کھولی اور گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ پل بھر کے لیے اس کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ بالوں سے الجھتی وہ لڑکی نہ جانے کیوں اسے اچھی لگی۔ اس نے فوراً گردن واپس موڑ لی۔ اس کے کھلے بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے جس سے اسے کام کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ شاذم اس کی الجھن بھانپتے ہوئے خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا۔ جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک صاف رومال تھا۔ اس نے رومال اس کی طرف بڑھایا۔ اپنے بال باندھ لیں، کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس نے رومال دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو جن میں آٹا لگا ہوا تھا۔ نظریں بے اختیار شاذم کی جانب اٹھی۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کی پلکیں لرز گئیں اور آنکھیں خود بخود جھک گئیں۔ شاذم کے دل میں ایک لمحے کے لیے خواہش ابھری کہ وہ خود اس کے بال باندھ دے، مگر اپنے اس خواہش سے گھبرا کر وہ فوراً کچن سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کنٹرول، ایس پی کنٹرول، تم صرف اس کی مدد کر رہے ہو، اس نے خود کو سرزنش کرتے ہوئے یاد دلایا۔ وہ نہ جانے کب تک کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہتا کہ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی اور دھیمی آواز ابھری، ناشتہ تیار ہو گیا ہے، آپ آ جائیں۔ ناشتے کے بعد وہ اب سوال جواب کرنے کے موڈ میں تھا، مگر اس کی نظریں احتیاطاً میز کی سطح کھرچتے ہوئے ہاتھوں پر تھی۔ دل کا معاملہ کہیں خراب نہ ہو جائے، اسی لیے وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے گریزاں تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میز پر پھیلی خاموشی میں شاذم کا سوال کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر کی طرح گرا۔ عنایا شیرازی۔ ہال میں چھائی خاموشی میں اس کی مدھم آواز ابھری، ساتھ ہی آنکھوں میں نمی کی ایک پتلی تہہ تیرنے لگی۔ ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل تھا کہ اپنوں کی یاد سے بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے مختصر اپنی روداد اسے سنائی اور آنکھ سے پھسلتے آنسوؤں کو چھپانے کی غرض سے وہ برتن لیے کچن میں جا گھسی۔ ضبط کے باوجود بھی گھٹی گھٹی سسکیاں ابھرنے کی آواز سن کر شاذم کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اسے اپنا کندھا پیش کرنا چاہتا تھا، مگر کس حق سے؟ اسی سوچ نے اسے روکے رکھا۔
दिल का गुबार जब आंसुओं के रास्ते बाहर निकल आया तो वो एक गहरी सांस भरकर खुद को संभालती हुई किचन से बाहर आई। उसके होंठों पर फैली फीकी मुस्कुराहट देखकर शाजिम के दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे न जाने क्यों अनाया का यूं टूटना तकलीफ दे रहा था। अनाया ने शर्मिंदगी से नजरें उठाईं। उसे लग रहा था कि एक अजनबी के सामने उसका यूं कमजोर पड़ना शायद मुनासिब न था, मगर जैसे ही उसकी नजर शाजिम पर पड़ी वो ठठक कर रह गई। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस शाजिम लुगारी पहले से कहीं ज्यादा बारोब और पुरवकार लग रहा था। अनाया की आंखों में बेइख्तियार सताइश उतर आई। शाजिम ने उसकी नज़रों के ठहराव को बखूबी महसूस किया और इस संजीदा माहौल में भी उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। उसे यूनिफॉर्म में देखकर लोगों की आंखों में सताइश का उभरना उसके लिए रोज़ का मामूल था। उसने सर झटक कर खुद को नॉर्मल किया। ओके मिस अनाया, मैं अब चलता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने साथ वाली आंटी को तुम्हारे बारे में कुछ हिदायत दे दी हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। अपना ख्याल रखना। आवाज़ संजीदगी से भरपूर थी। यह कहकर वो लंबे लंबे डग भरता फ्लैट से बाहर निकल गया। कुछ देर पड़ोसन से बात करने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। प्लान के मुताबिक कोठे पर छापा मारा गया और सब कुछ अंडर कंट्रोल रहा। अपने मिशन की कामयाबी के बाद वो रात गए तक कागजी कार्रवाई और सील्स के चक्कर लगाने में इतना मसरूफ रहा कि उसे याद ही न रहा कि अनाया उसके फ्लैट पर अकेली है और उसे उसके घर भिजवाने का इंतजाम करना था। जब रात अपनी स्याही हर सू फैला चुकी थी तब वो थका हारा अपने फ्लैट पर पहुंचा। पूरा अपार्टमेंट नीम तारीख था और वहाँ एक अजीब सी पुरस्कार खामोशी फैली हुई थी। दिन भर की भाग दौड़ से उसके एसाब थकन से बोझल थे। वहीं सोफे पर नीम दराज लेटकर आंखें मूंद ली और जल्द ही उस पर नीम तारी हो गई। मुझे ये लड़की चाहिए, शाजिम ने रोती चिल्लाती लड़की की तरफ इशारा करके रानी बाई को हुक्म दिया। वो कई दिन बाद कोठे दूसरी जानिब अनाया, जो शाम से खाना बनाकर उसके इंतजार में थी, थक कर किचन के करीब ही कुर्सी पर सर टिकाकर सो गई थी। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे फ्लैट में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे से उठकर देखा। सामने सोफे पर शाजिम लेटा हुआ था। लैंप की मध्यम सी रोशनी उसके चेहरे पर छाई थकान को नुमायां कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी हमदर्दी जागी। बेचारे साहब कितना काम करते हैं, उसने सोचा। किचन में से पानी का गिलास भर लाई। जैसे ही वो करीब पहुंची शाजिम की पुलिस वाली हिस्स जाग गई। वो एक झटके से हड़बड़ाकर उठ बैठा। अंधेरे में एक साये को अपने सर पर पाकर उसने बिजली की तेजी से अनाया की कलाई थाम ली। इस अचानक गिरफ्त से अनाया के हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां जोर से खनक उठी और पानी का गिलास उसके हाथ में लरस गया। उसमें से कुछ पानी छलक कर फर्श पर गिरा। कौन? शाजिम की आवाज़ में वही पेशावराना सख्ती थी। साहब मैं हूँ अनाया। वो बुरी तरह घबरा गई। आप सो गए थे, मैं पानी लाई थी। शाजिम ने फौरन उसका हाथ छोड़ा और अपनी पेशानी मसलते हुए सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम यहाँ हो। उसने लाइट्स ऑन की तो पल भर में सारा फ्लैट रोशनी से नहा गया। रोशनी में निगाहें जैसे ही अनाया के सरापे पर पड़ी तो वो साकत रह गया। आंखों में हैरत और सताइश का मिला जुला तासुर उभरा। वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन और मासूम लग रही थी। आप खाना खा लें, मैंने कब का बना कर रखा है, अनाया ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा। शाजिम ने एक गहरी नजर उस पर डाली। वो साथ वाली आंटी लेकर आई थी ये कपड़े, उन्होंने ही मुझे ये सब पहनाया और मेकअप भी कर दिया था। शायद वो मुझे आपकी। वो शर्म से रुक गई, फिर जल्दी से बोली। उनके जाने के बाद मैंने वो भारी लिबास उतार कर ये सादा सूट पहन लिया और मेकअप भी साफ कर दिया, मगर ये चूड़ियाँ उतर ही नहीं रही थी। खुद पर उसकी गहरी निगाह महसूस करते हुए वो फौरन बोली, अंदाज वजाहत देने वाला था। कोई बात नहीं, शायद उन्हें गलतफहमी हो गई होगी। जुबान से ये अल्फाज अदा हुए जबकि दिल कह रहा था कि अच्छा किया आपने सब उतार दिया, वरना मेरा दिल मुश्किल में पड़ जाता। खाने के दौरान अनाया की चूड़ियों की खनक मुसलसल उसके एसाब से टकरा रही थी। उसे वो आवाज़ खामोश फ्लैट में बहुत भली लग रही थी। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं इन्हें तोड़ देती हूँ, अनाया ने उसकी नज़रों का रुख देखकर कहा। नहीं, अच्छी लग रही हैं, मतलब बुरी नहीं लग रही, बस इनकी आवाज़। जुमला जानबूझकर अधूरा छोड़ा। वो उन्हें तोड़ने लगी। अरे नहीं, आपको लग सकती है, वो बेसाख्ता ही बोला। फिर क्या करूँ? वो सच में परेशान हुई थी। आपने साबुन लगाकर उतारने की कोशिश की? नहीं, क्या उस तरह उतर जाएंगी? उसने सवाल किया। शायद उतर जाएं। वो कमरे में गई और साबुन लगाकर सारी चूड़ियाँ उतार दी। इस दौरान उसका हाथ बुरी तरह सुर्ख हो गया था। उतार दी, वो उसके सामने बैठते हुए बोली। शाजिम ने उसके सुर्ख हाथों को देखा और फिर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर वो खनक अभी उसके कानों में गूंज रही थी। शाजिम ने अगली सुबह सबसे पहला काम उसे घर छोड़ने का किया। वो उसे लेकर एक छोटे से मोहल्ले में पहुंचा, जहाँ इतनी बड़ी गाड़ी देखकर औरतें तजस्सुस से खिड़कियों से झांकने लगीं। जैसे ही अनाया गाड़ी से बाहर निकली, सबने हैरत और हकारत से मुंह पर हाथ रख लिए।
उसे घर से गायब हुए आज चौथा दिन था और मोहल्ले में ये अफवाह फैल चुकी थी कि वो अपने किसी आशना के साथ भाग गई है। अनाया को लोगों की नज़रों में अपने लिए नफरत देखकर शदीद दुख हुआ, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे क्या कयामत टूट चुकी है। उसने लरसते हाथों से घर का दरवाज़ा बजाया। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो सामने उसका बड़ा भाई खड़ा था। उसे देखकर भाई पहले तो सदमे की हालत में साकत रह गया, फिर जैसे ही हवास बहाल हुए उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ अनाया के मुंह पर रसीद किया और उस पर चीखने लगा। शोर सुनकर उसकी माँ भी बाहर निकल आई। अनाया ने तड़प कर माँ की तरफ कदम बढ़ाया तो भाई ने उसे पीछे धकेल दिया। बेगैरत, बेशरम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी वजह से बाबा मर गए। भाई की आवाज़ में गुस्सा और नफरत थी। अनाया पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसके जाने के बाद मोहल्ले की बातों ने उसके बाप का दिल तोड़ दिया था और वह यह सदमा बर्दाश्त न कर सके थे। अनाया बुरी तरह चीखने लगी। अम्मी, मेरी बात सुने, मैं कहीं नहीं भागी थी। मगर भाई ने दोबारा हाथ उठाया। इससे पहले कि वो वार कर पाता, शाज़िम बिजली की तेज़ी से सामने आया और उसका हाथ हवा में ही दबोच लिया। अब दोबारा हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। शाज़िम का लहजा बर्फ की तरह ठंडा और बारोक था। अबे, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? भाई गुस्से से चिल्लाया। ले जा अपने इस यार को यहाँ से, दफा हो जाओ दोनों। माँ ने भी बेबसी से आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा चली जा यहाँ से, अब यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं बचा। और दरवाज़ा अनाया के मुंह पर बंद कर दिया गया। वो वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। शाज़िम उसे सहारा देकर गाड़ी तक लाया और उसे रोना दिया। जब वो रो रो कर निढाल हो गई थी, एसपी साहब, मुझे किसी हॉस्टल में छोड़ दें। वो हिचकियों के दरमियान बमुश्किल बोली थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए वो जगह महफूज नहीं। शाज़िम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? उसकी आवाज़ में बेबसी थी। शाज़िम खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी में काफ़ी देर तक सिर्फ उनकी बोझल सांसों का शोर था। शाज़िम की पेशानी पर गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। तभी अचानक शाज़िम ने खामोशी तोड़ी। मुझसे शादी करेंगी? अनाया ने गर्दन मोड़कर बेयकीनी से उसे देखा। आपसे? उसके लबों से बेसाख्ता फिसला। वो सब भूले मुतहय्यर ज़दा तासुरात लिए उसी की तरफ देख रही थी। शाज़िम ने इधर उधर देखा। जाहिर है यहाँ मेरे अलावा कोई और तो है नहीं, तो मैं अपने लिए ही पूछ रहा हूँ। मगर क्यों? अनाया ने हैरत से पूछा। क्यों का क्या मतलब? क्या आप किसी को पसंद? शाज़िम ने इस्तेफ़ामिया नज़रों से देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर क्या मैं पसंद नहीं? अब चेहरा हर तासुर से आरी था। आप बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे अपने घर वालों ने मुझे कबूल नहीं किया, तो आप कैसे कबूल कर सकते हैं? जबकि आप तो मुझे उस जगह से लाए हैं जहाँ। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसका इशारा उसी बदनाम गली की तरफ था जिस उसके हलक में नमकीन पानी का गोला अटका। शाज़िम ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दी, फिर अनाया की तरफ मुड़कर निहायत संजीदगी से गोया हुआ। मैं जानता हूँ कि आप बेकसूर हैं। अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है, वरना मैं आपके रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। क्योंकि मेरी रेड करने के बाद वो लोग यकीनन आपको नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे, आपकी तलाश में होंगे। मेरा घर आपके लिए सबसे महफूज पनागा हो सकती है, बाकी आपकी मर्जी। उसने फैसला उस पर छोड़ दिया। गाड़ी में कुछ देर खामोशी छाई रही। अनाया के जहन में गुजरे लम्हे किसी फिल्म की मानी चलने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो एक ऐसे मुकाम पर खड़ी थी जहाँ से वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। अब शाज़िम में उसकी वाहद उम्मीद था। उसने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में हामी भर ली। चंद गवाहान की मौजूदगी में वो दोनों निकाह के पाकीज़ा बंधन में बंध गए। निकाह की कार्रवाई के बाद जब सब गवाहान रुखसत हो गए, फ्लैट में एक गहरी खामोशी फैल गई। उस फ्लैट में अब वो दोनों थे और उनकी तन्हाई थी। अनाया, जो कल तक उसके सामने पुरसुकून थी, अब शाज़िम की मौजूदगी में एक अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ बैठे, क्या कहे। पहले अजनबी बनकर भी अपनायत थी, मगर अब एक दूसरे की होकर अजनबियत डर आई, ऐसा अनाया को लग रहा था। शाज़िम अपनी संजीदगी और रौब में लिपटा हुआ सोफे के दूसरे कोने पर बैठा था। दोनों के दरमियान एक तवील खामोशी का राज था। लाउंज में लगी घड़ी की टिक टिक भी उस खामोशी को तोड़ने में नाकाम थी, जो उन दोनों के दरमियान बोझ बनकर खड़ी थी। अनाया ने नजरें झुका रखी थी। अपने दिल की धड़कन उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो शाज़िम के किसी भी रद्द अमल की मुंतजिर थी, मगर वो भी किसी गहरी सोच में गुम बैठा था। खामोशी का ये वक्फा तवील से तवील तर होता जा रहा था, जिसने वहाँ की फ़िज़ा को भी बोझल कर दिया था। अनाया की उंगलियां बेचैनी से अपने दुपट्टे के किनारों को मरोड़ रही थी। शाज़िम ने अचानक अपनी गर्दन मोड़ी और अनाया की तरफ देखा। उसने भी नजरें उठाईं, जिसके नतीजे में दोनों की निगाहें मिली। भूरी आंखें हिजान का शिकार थीं। तभी उस खामोशी को तोड़ने में शाज़िम ने पहल की। आप ठीक हैं? शाज़िम का इतना कहना था कि अनाया की आंखों में नमी तेजी से उभरने लगी। शाज़िम फौरन से सिरक कर उसके करीब हुआ। अनाया, मेरे सामने रोने में झिझकने की ज़रूरत नहीं, आप जी भर कर रो सकती हो। शाज़िम का यह कहना था कि अनाया फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां बुलंद हो रही थीं। शाज़िम ने अपने हाथ फैलाकर उसे अपने हिसार में ले लिया।
انایا نے اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا اور دل کا سارا غبار نکال دیا۔ کافی دیر بعد جب وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو دبی ہوئی آواز میں بولی، میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ شاہزم نے اسے مزید قریب کیا۔ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اب رونا بند کریں، کیونکہ آپ کا رونا مجھے اذیت دے رہا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں انایا کی نم آنکھوں اور سرخ پلکوں پر پھیری، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو۔ شاہزم کی یہ شفقت اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ پھر شاہزم نے آگے بڑھ کر ہلکے سے انایا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ پہلا عقیدت بھرا لمس تھا جو اس کے دلوں کے درمیان قربت کا باعث بنا۔ انایا کو وہ بہت پیارا لگنے لگا۔ وہ اسے یک تک دیکھنے لگی۔ کیا اتنا پیارا لگ رہا ہوں؟ اسے خود میں محو دیکھ کر پوچھا۔ ماحول میں پھیلے تناؤ کو دور کرنے کے لیے ایک ننھی سی کوشش تھی۔ انایا نے ایک دم نظریں جھکا لی اور شرمندگی سے بولی، سوری، آپ کو میری وجہ سے اتنی زحمت ہوئی۔ شاہزم مسکرا دیا، زحمت نہیں، یہ تو آپ کا حق ہے۔ آج اور ابھی سے آپ تمام دکھ، تمام پریشانیاں میری ہوئیں اور میری تمام خوشیوں پر صرف اور صرف آپ کا حق ہے۔ اب آپ حق سے مجھ سے ہر بات کہہ سکتی ہیں۔ شاہزم نے ایک بار پھر اس کے بالوں پر لب رکھے تو انایا شرم سے سرخ پڑ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ میں کچن میں کچھ دیکھ لوں۔ وہ بہانہ بنا کر تیزی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی۔ پیچھے شاہزم کے لبوں پر ایک سکون بھری پرکیف مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ شاہزم نے اس کی جانب ایک خوبصورت سا لاکٹ بڑھایا۔ انایا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر لاکٹ پکڑ لیا۔ شکریہ، یہ بہت پیارا ہے۔ شاہزم نے تھوڑی جھجک کے ساتھ بات جاری رکھی۔ ایک بات بتانی تھی، اسے غلط مت سمجھیے گا، یہ صرف آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ دراصل مجھے ڈر ہے کہ رانی بائی کے لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لاکٹ میں ایک چھوٹا سا ٹریکر لگا ہے، اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو بے شک مت پہنیے گا۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے اس قدر کنفیوز ہو رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں انایا اس کی اس نگرانی کا غلط مطلب نہ لے لے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نہ بتاتے تو بھی مجھے برا نہ لگتا۔ انایا نے اس کی الجھن کو سمجھتے ہوئے نرمی سے کہا، نہیں نہیں، آپ کا حق ہے یہ جاننا کہ میرا مقصد غلط نہیں ہے، صرف آپ کی حفاظت مقصود ہے۔ شاہزم نے جیسے وضاحت کی حد کر دی۔ انایا خاموشی سے اس لاکٹ کو دیکھتی رہی۔ شاہزم نے کچھ سوچ کر پوچھا، کیا میں پہنا سکتا ہوں؟ انایا نے ایک لمحہ شاہزم کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر شرماتے ہوئے اجازت دے دی۔ شاہزم نے اس کے لمبے بال ایک جانب کر کے کندھے کی طرف کیے اور لاکٹ اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ اس عمل میں شاہزم کی انگلیاں انایا کی گردن سے مس ہوئیں تو ایک جھرجھری سی انایا کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ساختہ ناہموار ہو گئیں اور کچھ یہی حال شاہزم کا بھی تھا۔ لاکٹ پہناتے ہی وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے اور شاہزم اور انایا کے درمیان فاصلے کافی حد تک سمٹ آئے تھے۔ انایا اب شاہزم کے ساتھ ایک پرسکون زندگی کی عادی ہو رہی تھی۔ اس دن وہ پڑوسی آنٹی کے ساتھ بازار سے خریداری کر کے واپس لوٹی تھی۔ لفٹ میں جانے کی بجائے اس نے سیڑھیوں سے اوپر جانے کو ترجیح دی، کیونکہ وہ اب بھی تنہائی میں لفٹ استعمال کرنے سے گھبراتی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچی، رانی بائی کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ انایا کچھ سمجھ پاتی یا شور مچاتی، انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ انایا نے اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کی، مگر ان درندوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ ایک نے رومال اس کے منہ پر رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیم بے ہوش ہو کر ان کے قبضے میں تھی۔ اسے گاڑی میں ڈال کر ایک نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ جب انایا کو ہوش آیا تو وہ ایک تاریک کمرے میں بند تھی۔ سامنے ایک کرسی پر رانی بائی کا کارندہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھا تھا، جس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے چھوڑ دو، انایا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ شخص اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تمہارے اس ایس پی شوہر نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے لڑکی، اب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ کام اس نے کیا ہے، لیکن قیمت تم ادا کرو گی۔ انایا کو اپنے وجود پر ان کی ہوس زدہ نظریں محسوس ہوئیں تو وہ ڈر سے تھر تھر آ گئی۔ میرے قریب مت آنا، شاہزم تمہیں مار ڈالے گا، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ انایا کی بات سن کر وہ ہنسا اور اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کو کھینچنے لگا۔ انایا نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس حرکت پر وہ تلملا اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ انایا کے رخسار پر رسید کیا۔ اس کا گال پھٹ گیا اور منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود چمک کم نہ ہوئی۔ اتنی اکڑ، دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، وہ مجھے بچانے ضرور آئیں گے، انایا نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ وہ درندہ انایا کے قریب ہوا تو اس نے اسے زور کا دھکا دیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ اس نے انایا کی قمیض کا گریبان پکڑا اور اسے بری طرح دیوار سے دے مارا۔ انایا کی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ درندہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹا۔ انایا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اسے فرش پر گرا دیا۔ خوف اور دہشت سے انایا کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، اس نے گڑ گڑا کر التجا کی، مگر اس شخص کے سر پر ہوس اور انتقام کا خون سوار تھا۔
उसने पूरी कुव्वत से अनाया के दोनों हाथ फर्श पर दबोच लिए। अनाया ने पूरी जान लगाकर मज़ाहमत की, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो शख्स उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था। वहशतज़दा नज़रों के साथ उसने अनाया के गिरेबान पर हाथ डाला। कपड़े फटने की आवाज़ खामोश कमरे में अनाया की मौत की दस्तक जैसी थी। उसकी आखिरी हद तक पहुंचती हुई दरिंदगी ने अनाया को मफलूज कर दिया था। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी और वो बेबसी से सिर्फ अपने रब को पुकार रही थी। आज तुम्हें तुम्हारा वो मकरूर शौहर भी नहीं बचा सकता, उसने गलीज लहजे में कहा और अनाया के मजीद करीब हुआ। अनाया ने हिम्मत हार कर आंखें मीच ली। उसे अपनी जिंदगी का चिराग गुल होता महसूस हो रहा था कि अचानक एक जोरदार गूंज से दरवाजा टूट कर गिरा। तभी एक साया नमूदार हुआ जिसके हाथ में लहराती हुई गन थी। वो शाजिम था, उसका मुहाफिज, उसका शौहर। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और चेहरे पर वो दहशत थी कि सामने मौजूद दरिंदा खौफ से पीछे हट गया। शाजिम ने अपने लॉकेट के ट्रेकर का पीछा करते हुए उस जहन्नम का पता लगा लिया था। शाजिम ने एक पल ज़ाया किए बगैर उस शख्स की गर्दन से उसे दबोचा और दीवार के साथ दे मारा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ सुनाई दी थी। शाजिम उस वक्त पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक जख्मी शेर था जिसकी इज्जत पर उसने हाथ डालने की हिम्मत की थी। उसने गन की तमाम गोलियां उसके वजूद में उतार दी। अनाया जो फर्श पर बिखरी हुई थी, उसने कांपते हुए हाथों से अपना गिरेबान संभाला और धुंधली आंखों से अपने मुहाफिज, अपने शौहर को देखा, जो उसकी आबरू बचाने के लिए मौत का फरिश्ता बनकर पहुंचा था। इस मंजर की ताब ना लाते हुए वो होश खो बैठी। एक माह गुजर चुका था। अनाया जो उस भयानक हादसे से बुरी तरह टूट चुकी थी। शाजिम की बेपनाह मोहब्बत और परवाह ने उसे जल्द ही जिंदगी की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया था। वो अब माजी की तलखियों को भुलाकर अपने हाल को बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ थी, जिसमें शाजिम हर कदम पर उसका सहारा बना हुआ था। आज शाजिम की छुट्टी थी और वो गहरी नींद सो रहा था। अनाया काफी देर तक उसे मोहब्बत भरी नरम निगाहों से देखती रही, फिर एहतियात से झुककर उसकी पेशानी पर लब रख दिए। उस लम्स में अकीदत और मोहब्बत की एक अलग ही शीरीनी थी। जब कभी अनाया शाजिम से पहले उठ जाती तो हर बार यही अमल दोहराती और शाजिम भी अनजान बने उसकी इस अदा का लुत्फ उठाता। अनाया उसे यूं ही सोता छोड़कर खुद तैयार होने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। वापस आई तो शाजिम हनूस गहरी नींद के मजे ले रहा था। उसे यूं बेखबर सोता देखकर अनाया को हल्का सा गुस्सा आने लगा। शाजिम, उठे ना, मैं बोर हो रही हूँ, उसने उसे झंझोड़ते हुए कहा। शाजिम ने नीमवा आंखों से उसे देखा और हाथ पकड़कर अपने पहलू में खींच लिया। अब वो उसके मजबूत हिसार में थी। उसे गुस्से से घूर रही थी, मगर मजाल है कि वो टस से मस हुआ हो। छोड़े मुझे, वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अगर आप नहीं उठे तो मैं नाराज हो जाऊंगी, उसका लहजा धमकियामेज था। प्लीज नाराज हो जाओ, तब तक मेरी नींद पूरी नहीं हो जाती, बाद में मैं आपको मना लूंगा, शाजिम ने आंखें मूंदते हुए लापरवाही से कहा। उसका यूं नजरें फेर लेना अनाया का मूड मजीद खराब कर गया। शाजिम प्लीज, मैं बोरियत से मर जाऊंगी। शाजिम फौरन उठा और अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दी। खबरदार, जो मजाक में भी ऐसी बात कहे, तुम्हारे बिना जीने का तस्वर मेरी सांसें रोक देता है, उसने प्यार भरे अंदाज में उसे टोका। ठीक है, नहीं कहती, मगर मेरे बाल बांध दे, मुझसे नहीं संभलते अब। हरगिज नहीं, ऐसा सोचना भी मत, मुझे तुम्हारे ये लंबे बाल बहुत पसंद हैं, शाजिम ने नखरे से कहा। लेकिन आज तो आप बना नहीं रहे ना, अनाया ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। कितने दिन से नींद पूरी नहीं हो रही थी, सोचा था आज सुकून से सोऊंगा, मगर तुम कहाँ सोने देती हो, मुकाबिल ने खिफगी भरे लहजे में जिताया, फिर आह भरकर बोला, लाओ बना देता हूँ। अनाया ब्रश और पोनी लेकर उसके सामने बैठ गई। शाजिम बहुत आराम से और महारत के साथ उसके बालों में ब्रश करने लगा, फिर बालों को बल देते हुए एक खूबसूरत चुटिया बनाकर पोनी लगा दी। कुछ शरारती लटें जो चेहरे पर आ रही थी उन्हें अनाया के कान के पीछे उड़सा, फिर झुककर उसने अनाया के बालों पर और फिर दोनों गालों पर प्यार भरा बोसा दिया। अनाया शर्म से लाल होकर फौरन वहां से भागी। शाजिम एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ दोबारा लिहाफ ओढ़कर सो गया। शुक्र है, अब मैं अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए आंखें मूंद ली। नाश्ते की मेज पर अनाया कई बार शाजिम को पुकार चुकी थी, मगर शाजिम था कि नींद की वादियों से निकलने का नाम ही न ले रहा था। नाश्ता तैयार होकर ठंडा हो रहा था और अब अनाया के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। वो पैर पटकती हुई कमरे में आई तो उसे अब भी सोता देखकर उसका गुस्सा सवानेज़े पर पहुंच गया। उसने झुककर शाजिम के कान के बिल्कुल करीब पूरी कुव्वत से उसे आवाज़ दी, शाजिम। शाजिम किसी धमाके के असर से हड़बड़ाकर उठ बैठा। नींद की खुमारी अभी बाकी थी। क्या हुआ यार, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया, उसने बदख्त आंखें खोलते हुए पूछा। क्योंकि मुझे भूख लग रही है, अब आप जल्दी से उठें वरना मैंने रोने लग जाना है, अनाया ने मसनूई गुस्से से उसे अल्टीमेटम दिया। शाहजहां मुस्कुरा दिया। अच्छा बाबा, रोना नहीं, सिर्फ 5 मिनट दो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। और वाकई 5 मिनट बाद वो फ्रेश सा नाश्ते की मेज़ पर उसके सामने मौजूद था।
ناشتے کے دوران عنایا کی باتوں کی پٹاری کھل گئی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ اپنے دل کی ہر بات، ہر قصہ اسے سناتی اور شاذم بڑے صبر اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا تھا۔ ابھی وہ کسی قصے کے درمیان تھی کہ شاذم کے فون کی گھنٹی بجی۔ شاذم نے اسکرین دیکھی اور عنایا کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہہ کر فون اٹھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ عنایا کی آنکھوں میں شک کے سائے لہرائے۔ آخر ایسی کون سی کال ہوتی تھی جو ہفتے میں ایک بار ضرور آتی اور شاذم اسے ہمیشہ علیحدگی میں سنتا تھا؟ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے گئی اور دروازے کی اوٹ سے کان لگا کر جاسوسی کرنے لگی۔ شاذم فون پر بات کر رہا تھا جب اسے کمرے کے آئینے میں دروازے کے پیچھے چھپی عنایا کی وہ بڑی بڑی آنکھیں نظر آئیں جو شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ شاذم کو شرارت سوجی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ بدلا اور دروازے کے مزید قریب آ کر دھیمی مگر واضح آواز میں بولا، ہاں جان، کیسی ہو؟ بچے کیسے ہیں؟ میرا ارادہ ہے کہ میں جلد ہی تم سب کو اپنے پاس بلا لوں۔ ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے ہمیں ساتھ وقت گزارے ہوئے، اسی بہانے کچھ پرانی یادیں تازہ کریں گے اور کچھ نئی یادیں کشی دیں گے۔ شاذم نے فون پر ادھر ادھر کی چند مزید باتیں کی اور کال بند کر دی۔ اس کے کال بند کرنے عنایا جلدی سے بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ صوفے پر بیٹھی مسلسل اپنا پاؤں ہلانے لگی، جیسے اپنے اندر لگی آگ کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاذم باہر آیا تو اسے یوں بیٹھا دیکھ کر مسکرایا مگر عنایا نے جان بوجھ کر نظریں پھیر لیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو عنایا نے اپنی جگہ بدل لی۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ شاذم نے اس کے تیور بھانپتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، اس نے رخ موڑ کر مختصر جواب دیا۔ اوکے، مجھے لگا آپ کچھ پوچھیں گے۔ ویسے بھی میرا ارادہ تو آپ کو سب بتانے کا تھا، پر ٹھیک ہے اگر آپ کو کچھ نہیں پوچھنا تو۔ نہیں پوچھنا ہے، آپ کہہ رہے تھے جان اور بچے، کیا مطلب؟ آپ چھپ کر میری باتیں سن رہی تھی؟ چہرے پر مصنوعی حیرت بھرے تاثر سجائے۔ نہیں تو، ایسا بالکل نہیں، مطلب بیوی اور بچے، آپ کی بیوی اور بچے۔ عنایا اس وقت پوری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ شاذم کا جاندار کہکہا فضا میں گونجا۔ اوہ، تو آپ میری کال سن رہی تھی؟ وہ سنجیدہ ہوتے اس کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، ویسے کیا آپ کو بچے پسند ہیں؟ جی، بہت زیادہ۔ اور آپ کو؟ وہ پرجوش ہوئی۔ کیا آپ کو بھی پسند ہیں؟ بالکل ہیں، مگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر بھی بچے ہوں؟ آنکھوں میں تبسم لیے پوچھا۔ بالکل، میں چاہتی ہوں ڈھیر سارے بچے ہوں تاکہ آپ کے جانے کے بعد میں ان کے ساتھ کھیل سکوں۔ وہ اس کا اشارہ سمجھے بنا خوشی سے بولی۔ ڈھیر سارے بچے؟ آپ مشکل میں پڑ سکتی ہیں اس طرح تو۔ لہجہ معنی خیزی لیے ہوئے تھا۔ میں مشکل میں کیوں پڑوں گی بھلا؟ پھر جب بات سمجھ آئی تو اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ وہ جن بچوں کی بات فون پر سن کر اسے دوسری فیملی سمجھ رہی تھی، شاذم تو ان کے آنے والے مستقبل کی بات کر رہا تھا۔ کتنے بچے چاہیے آپ کو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بولے نا، کیا اب بھی ڈھیر سارے؟ عنایا کا چہرہ یکدم خفت سے لال ہو گیا۔ شاذم نے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اگر ڈھیر سارے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور تھوڑا سا بے شرم ہونا پڑے گا۔ انگلی اور انگوٹھے سے تھوڑا سا اشارہ کیا، تبھی ہمارے بچے آ سکیں گے۔ شاذم کی اس کھلی بات پر عنایا کا پورا وجود سرخ پڑ گیا۔ نہیں، کیا مطلب؟ وہ بری طرح گڑبڑا گئی اور ہانپنے لگی۔ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی اور کچن میں جا کر سنک پر چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جس کی دھڑکنیں اس وقت بے ترتیب ہو کر کسی باغی گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاذم کی باتوں کا جواب دے یا اپنے اس حالت کو سنبھالے جو اس وقت بے قابو ہو رہی تھی۔ دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ عنایا شاذم کے شانے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی کہ شاذم نے نرمی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ جو فون پر بات ہو رہی تھی وہ میری آپی تھی۔ اصل میں وہ مجھ سے ناراض تھی کیونکہ میں نے انہیں بتائے بنا شادی کر لی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ چلے اور آپ ان سے بات کرنے کی ضد کریں اور ان کی کسی بات سے آپ ہرٹ ہوں۔ اس دن صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے جان کہا تھا۔ میری جان تو صرف ایک ہی ہے اور وہ آپ ہیں، عنایا۔ شاذم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آئندہ شک مت کرنا پلیز۔ ویسے تم خوش تو ہو نا میرے ساتھ؟ شاذم سنجیدہ ہوا اور عنایا کی آنکھوں میں جھانک کر جواب کا منتظر رہا۔ عنایا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھٹنوں کے بل اٹھ کر اس کے گال پر عقیدت بھری محبت کا بوسہ دیا۔ پہلی بار عنایا نے پورے ہوش و حواس میں شاذم کی جانب قدم بڑھایا تھا، ورنہ اب تک تو وہ اسے سویا ہوا سمجھ کر ہی پیار کرتی تھی۔ شاذم کو اس کے نرم لبوں کا لمس اپنے گال پر محسوس ہوا تو اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور آنکھوں میں محبت خمار بن کر اتری۔ شرم کے مارے فوراً پیچھے ہٹتی ہوئی عنایا کو کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کرنا چاہا تو وہ ہاتھ چھڑا کر کمرے کی طرف بھاگی۔ شاذم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دیکھیے عنایا، آپ مجھے خود عشق کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے بلند آواز میں کہا گیا۔ تو کر لیجیے نا، کس نے منع کیا ہے؟ وہ کمرے کے دروازے پر ٹیک لگا کر تبسم بھری آواز میں گویا ہوئی۔ شاذم کی آنکھوں میں شرارت ابھر آئی۔ دروازہ کھولو تو صحیح، پھر بتاتا ہوں کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ تو آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا، میں تو دروازہ نہیں کھولنے والی۔ لہجے میں مسروریت جھلک رہی تھی۔
دروازے کے اندر اور باہر ان کی محبت بھری شرارتیں جاری تھیں۔ ان کی زندگی اب خوشگوار ہونے والی تھی۔ ماضی کے تمام دکھ اور زخم اب ان کی ایک نئی محبت کے سامنے ماند پڑ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی اور روشن زندگی کی شروعات کر چکے تھے، جہاں اب صرف سکون، اعتماد اور ڈھیر محبت تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔